أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف بدلوا نعمت اللہ کفرا جنہوں نے تبدیل کر دیا اللہ کی نعمت کو ناشکری کے ساتھ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اور لا اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں جہنم یصلونہا وہ جہنم ہے جس میں وہ جلیں گے جہنم ہے جس میں وہ جلیں گے وبئس القرار اور بری ہے جگہ ٹھہرنے کی یہ آیت کریمہ اگرچہ عام ہے تمام انسانوں کے لیے مگر خصوصی طور پر اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم یعنی قریش مکہ ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے تو اللہ نے انسان کو اس کا وجود مفت میں عطا کیا بغیر کوئی قیمت وصول کیے، وہ ساری زندگی اس سے کام لیتا ہے اور ساری زندگی یہ وجود انسان کی خدمت میں رہتا ہے اور اس کے اشاروں پر چلتا ہے، لیکن جب اللہ نے اس کو صحت دی، مال دیا، عزت دی، شہرت دی اور امن و عافیت دی تو اس نے اللہ کا شکر کرنے کی بجائے اس کا بدلہ اللہ کی ناشکری اور کفر کی صورت میں دیا۔ اور قریش کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا کیا، پھر اپنے مقدس گھر کی تولیت ان کے سپرد کی اور ان کو پورے عرب کی سرداری بخشی اور ان کو کھلی روزی دی، بہترین حاجیوں کے قافلے اطراف و اکناف سے آتے اور ان کی روزی میں وسعت کا سبب بنتے۔ پھر اللہ نے سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ان کے اندر اپنے آخری پیغمبر کو مبعوث فرمایا اور انہیں کتاب قرآن مجید دے کر بھیجا اور فرمایا کہ تم اس میرے پیغمبر کی اور میری نعمت کی قدر کرو اور اللہ کو اپنا رب مانو اور غیروں کی عبادت چھوڑ دو۔ مگر انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ بیت اللہ میں 360 بت سجا دیے اور کئی چھوٹے بڑے خدا بنا لیے اور پیغمبر کا انکار کیا اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم کیا، تشدد کیا، ان کو مارا پیٹا اور حدود حرم میں اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حالانکہ عربوں کو یہ پتہ تھا کہ اگر حرم میں ان کے باپ کا قاتل بھی آ جاتا تو اس کو بھی وہ کچھ نہیں کہتے تھے اور اس موقع کے انتظار میں ہوتے کہ یہ حدود حرم سے باہر نکلے تو میں اپنے باپ کا بدلہ اس سے لوں۔ لیکن ان ظالموں نے اللہ کی تمام نعمتوں کا انکار کیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں یعنی جہنم میں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، سورۃ القصص میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے ان کے لیے امن والا حرم نہیں بنایا اور تمام پھلوں کے، تمام چیزوں کے پھل اور تمام چیزوں کے فوائد ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا شکر نہیں کرتے۔
اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 112 میں فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ان پر عذاب کی مختلف شکلیں اللہ نے بھیجی، قحط آئے اور جنگوں میں یہ ہلاک ہوئے، پھر قید ہوئے، پھر فتح مکہ کی صورت میں سارے کے سارے ذلیل و رسوا ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کے خواستگار ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اللہ کی ناشکری کرنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ یصلونہا کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اس میں داخل ہوں گے، اور ایک صلیہ علی النار کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو آگ پر پکانا یا بھوننا۔ تو فرمایا کہ یہ جہنم میں داخل ہوں گے اور اس میں بھونے جائیں گے اور اس میں جلائے جائیں گے، بئس القرار، اور یہ جم کر انہیں جہنم میں رہنا ہے، وہاں سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، نہ کہیں بھاگنے کی کوئی صورت ہوگی، اور اسی میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور بنا لیے انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ گمراہ کریں لوگوں کو اس کے راستے سے۔ قُلْ تَمَتَّعُوا، کہہ دیجئے تھوڑے سے مزے کر لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، پھر یقیناً تمہارا لوٹ کر جانا جہنم کی طرف ہے۔ انداد ندن کی جمع ہے، اور ندن اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے اصل جوہر میں شریک ہو۔ تو انہوں نے بعض مخلوقات کو اللہ کا شریک اور اللہ کا ہمسر ٹھہرا لیا، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی، اور لوگوں کو دین اسلام میں داخل ہونے سے حتی الامکان منع کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ قل تمتعوا، تمتع یا متاع جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں آیا ہے اس کا معنی ہے تھوڑے سے عرصے کے لیے فائدہ اٹھانا اور مزے کر لینا اور عیش و آرام میں رہنا، تھوڑے سے عرصے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم انہیں تھوڑا سا اس دنیا میں آرام دے دیں گے، عیش دے دیں گے، فراوانی دے دیں گے، خوشحالی دے دیں گے، اور پھر اس کے بعد انہیں بڑے ہی سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیا جائے گا۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں، یقیموا الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس چیز میں سے خرچ کریں جو ہم نے انہیں عطا کی ہے، سرًّا وعلانیہ، خفیہ طور پر اور علانیہ طور پر، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی ہوگی۔ یقیم الصلاۃ و ینفقوا، یہ فعل امر کے صیغے ہیں، اور لام امر اس سے پہلے محذوف ہے،
اس لیے ان کے نون کو حذف کر دیا گیا، یقیمون کو یقیمو کر دیا گیا اور ینفقون کو ینفقو کر دیا گیا۔ یہ کسی فعل مضارع کے مجزوم ہونے کی علامت ہوتی ہے، اور یہ جزم ان پر آئی ہے امر کی وجہ سے۔ حکم ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو، ویسے تو ساری مخلوق ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن جنہیں اللہ اپنا بندہ قرار دے ان کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، جیسے کہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔ تو اللہ کے بندے وہ ہیں جن کے نام عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد اللطیف اور اس قسم کے نام ہیں، اور غیر کے بندے وہ ہیں جن کا نام عبد الحسین، عبد النبی، پیراں دتا اور عبد الرسول، پیراں بخش، اس طرح کے نام جو لوگ رکھتے ہیں وہ اللہ کے بندے نہیں بلکہ وہ غیر اللہ کے بندے ہیں۔ تو فرمایا میرے وہ بندے جو ایمان لائے ہیں ان کو میں یہ حکم دیتا ہوں کہ وہ نماز قائم کریں۔ نماز میں تمام عبادات کی کچھ نہ کچھ جھلک آ جاتی ہے۔ قبلے کی طرف منہ کرنا یہ حج کی یاد دلاتا ہے، اور نماز میں کچھ نہ کھانا پینا اور نہ بات چیت کرنا اس میں روزے کی جھلک ہے، اور اس میں جھکنا، سجدہ کرنا یہ تواضع اور خشوع و خضوع کی علامت ہے، اور پھر ہر قسم کی عبادات کی اس میں جھلک پائی جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ کی جھلک نماز میں اس طرح ہے کہ اپنے کاروبار کو اور اپنے فائدے کو چھوڑ کر انسان نماز کے لیے آتا ہے، تو نماز کے لیے وہی آ سکتا ہے جو اپنا مالی نقصان برداشت کر سکتا ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ گاہکوں کی لائن لگی ہوئی ہے دکان پر، لیکن وہ کہتا ہے نہیں جی میں تو نماز پر جا رہا ہوں، آپ حضرات سے نماز کے بعد بات ہوگی۔ اور جب جہنم میں جائیں گے تو وہ جنت والوں سے کہیں گے کہ آپ کی دکان بھی ہماری دکان کے قریب ہی تھی، آپ کا گھر بھی ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا، پھر یہ کیسے ہوا کہ آپ جنت میں پہنچ گئے اور ہم جہنم میں چلے گئے؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم کہتے تھے کہ 4 آنے دنیا کے کما لو، نماز بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو فرمایا کہ نہیں، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باجماعت نماز ادا کرو، مسجد میں حاضر ہو کر اور وقت پر، اور تمام اس کے فرائض و واجبات کے ساتھ اور سنن کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو قائم کرو۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور فرمایا جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے کچھ خرچ کرو۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے سارا کچھ خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے انسان کو مال عطا کیا ہے، جان عطا کی ہے، علم عطا کیا ہے، اور قوت عطا کی ہے، اور اثر و رسوخ عطا کیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں سے اللہ کی خاطر دوسرے بندوں پر کچھ نہ کچھ خرچ کرنا ضروری ہے۔ سرًا جو نفلی صدقات ہیں وہ تو چھپا کر دینا بہتر ہے، وعلانیتاً، اور فرضی زکوٰۃ علانیہ دینی چاہیے تاکہ آدمی پر ایسی تہمت نہ لگے کہ یہ تو زکوٰۃ دیتا ہی نہیں، بلکہ زکوٰۃ کو علی الاعلان ادا کرنا چاہیے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی زکوٰۃ دینے والا ہے۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ اپنی تفسیر موضح القرآن میں فرماتے ہیں کہ اس دن نیک اعمال فروخت نہیں کیے جا سکیں گے اور نہ ہی خریدے جا سکیں گے، اور نہ ہی دوستی کی وجہ سے کسی آدمی سے کوئی رعایت ہوگی۔ اور فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دنیا کی دوستیاں اس دن دشمنی میں بدل جائیں گی سوائے ان دوستیوں کے جو اللہ کی خاطر کی جائیں۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دوست ایسے لوگوں کو بنائیں
جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ کی نظر میں جن کا ایک عمدہ مقام ہے، اور دنیا کی دوستیاں اور آپس کے تعلقات یہ سب قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے اور دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ترجمہ ایک بار، الم تر الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نگاہ نہیں کی، بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کی نعمت کا بدلہ نہ شکری سے دیا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو جا اتارا ہلاکت کے گھر میں، جہنم، جہنم میں، یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور بری ہے جگہ ٹھہرنے کی، وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے ہیں، لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک سکیں۔ قُلْ تَمَتَّعُوا، کہہ دیجئے تھوڑے سے مزے کر لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، پھر یقیناً تمہارا انجام جہنم کی طرف ہے۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرے اس چیز سے جو ہم نے انہیں عطا کی ہے، سرًا وعلانیةً، خفیہ طور پر اور ظاہری طور پر، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔